السلام علیکم ٹیپ آج میں جو چند خاص اعمال آپ کو بتاؤں گا یہ بزرگان دین کے بتائے ہوئے بیان کیے ہوئے خاص اعمال ہیں۔ ان کو اگر کرنا چاہے کوئی انسان تو کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا حصول کشف و مراد کے لیے حضرت سید شیخ نظام الدین اولیاء قدس العزیز نے یہ عمل تعلیم فرمایا کہ اگر اپنے مقصد و مراد کے متعلق دریافت کرنا ہو کہ یہ کام کس طرح ہوگا یا کیسے کیا جائے تو یہ عمل مجرب ہے۔ شب شک شنبہ یا روز شک شنبہ یعنی اتوار کی شب یا دن میں جو وقت بھی مقرر کرے یا واحد ہو یا آخد ہو 200 بار دو شنبہ کو یا واحد ہو یا آخد ہو 200 بار دو شنبہ کو یا سمدو یا فردو 200 بار سہ شنبہ کو یا خیو یا قیو 200 بار چہار شنبہ کو یا حنانو یا منانو 200 بار پانچ شنبہ کو یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام۔ اس طرح رک رک کے تیزی سے نہ پڑا کریں۔ 200 بار جمعہ کو یا اللہ یا رحمان 200 بار شنبہ کو یا رحمان یا رحیم 200 بار ہر روز اور آخر درود شریف 10 بار پڑھیں۔ یہ بڑے خاص اعمال ہیں جیسے میں نے بتا دیا ہے۔ بزرگان دین کے بیان کردہ وہ اعمال ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل دیں گے۔ آئینہ قلب پر جلا کرنے کے لیے یہ عمل عجیب ترین ہے۔ اس عمل کو کرنے والا ایسے حیرت انگیز مناظر دیکھتا ہے کہ خود موئے حیرت رہتا ہے۔ یہ عمل تہجد پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ تہجد کا وقت عشاء پڑھ کر سونے کے بعد اس وقت آنکھ کھولے وہ ہی تہجد کا وقت ہے۔ مثلاً اگر عشاء 9 بجے پڑھ کر سو گیا 9:15 بجے آنکھ کھل گئی تو وہ ہی وقت تہجد ہے۔ تہجد کے لیے سونا شرط ہے۔ مثلاً اگر عشاء 9 بجے پڑھ کر سو گیا 9:15 بجے آنکھ کھل گئی تو وہ تہجد کا وقت ہو جائے گا۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ نے آدھی رات کے وقت اٹھنا ہے۔ تہجد کی کم سے کم 4 رکعت اور افضل 12 رکعت اور زیادہ کی کوئی مقدار نہیں۔ 6 اسلام سے 12 رکعت پڑھنا ہے۔ ہر پہلی رکعت میں بعد الحمد والضحیٰ دوسری میں لم نشرح لک 3 بار پڑھیں۔ بعد اخو یا جلیلو تجللتا بالجلال والجلال فی جلالی جلالی کا یا جلیل 73 بار اول و آخر درود شریف 3 بار۔ اس کے بعد اس طرح دعا کر کے سو رہیں۔ آخر شب میں پڑھیں تو ہرگز نہ سوئیں، فجر قضا ہونے کا خطرہ ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اے اللہ تو نے عالم کو بے سبب پیدا نہ کیا اور آسمان کو بے ستون کھڑا کیا، تنور سے پانی جاری کیا اور پتھر سے ناکا کو نکالا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے ظہور میں لایا، اور ہمارے نبی امی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کو علم اولین و آخرین سے سرفراز فرمایا۔ الہی اس نبی امی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے مجھ کو نور ایمان اور عرفان کمالی عطا فرما اور نفس و دل و جان کو اپنے نور ہدیت و وحدانیت سے روشن کر۔ آمین بحق سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو یہ اس طرح آپ نے بعد میں دعا بھی کرنی ہے۔ عمل کے بارے میں سننے کے بعد ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عمل بڑا خاص ہے کہ باطنی آنکھ کو کھول دیتا ہے، انسان کو کئی ایسے راستے دکھا دیتا ہے جن کا انسان پوری زندگی متلاشی ہوتا ہے، انسان کو اچھے برے کے بارے میں خود بخود خبر دے دیتا ہے
اور انسان کبھی بھٹک نہیں پاتا۔ تو اس عمل کو بھی کر سکتے ہیں ناپاکی میں، مخواری میں۔ بہنیں نہ کریں، پہلے میں بتا دوں آگاہ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان روحوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، سوز جو ہوتی ہیں، جب پرواہ تبعین مقدسین رضوان اللہ علیہ اجمعین سے شرف ملاقات حاصل کرنا ہو یا کسی اہم ضرورت اور حاجت کو حل کرنا مقصود ہو تو سورہ یاسین شریف اس طرح پڑھیں۔ سورہ یاسین شریف میں 7 مبین ہے۔ سورہ یاسین شروع کریں یا پہلی مبین پر پہنچے تو یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ اس طرح ہر مبین پر 3 بار یہ دعا پڑھے، 3 دل میں مقصود حاصل ہو۔ یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ جب انسان یہ عمل کرتا ہے تو اس کے ساتھ میٹھا کچھ نہ کچھ بانٹنا حسب توفیق بہتر ہوتا ہے، چاہے وہ گھر میں ہی کسی کو کھلائے، لیکن اس میں بہتر ہے اس عمل میں۔ باجی